کہتے ہیں کہ آقا کریم نے جب سعد بن معاذ سے فرمایا کہ یہ جنتی ہے، سعد بن معاذ وضو کر کے آ رہے تھے، حضور سے دور تھے اور نبی علیہ السلام اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا جو بندہ آ رہا ہے یہ جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اس صحابی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، دن بھی رات بھی، سفر میں حضر میں، 3 دن تک میں دیکھتا رہا۔ نہ تو وہ بہت زیادہ صدقہ کرتے ہیں، نہ بہت زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، صرف فرض نماز پڑھتے ہیں، نہ بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں، صرف فرض روزے رکھتے ہیں۔ تو مجھے ان میں کوئی ایسی خوبی نظر نہیں آئی جو عام حالات سے ہٹ کر ہو۔ تو 3 دن کے بعد میں نے اس سے کہا اے چچا جان، معاذ بن جبل سے کہا اے چچا جان، میں عمر کا بیٹا عبداللہ ابن عمر ہوں، آقا کریم نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ بندہ جنتی ہے، میں 3 دن سے آپ کا پیچھا کر رہا ہوں، آپ فرض نماز ہی پڑھتے ہیں، کبھی کبھار کچھ نفل بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی فرض ہی رکھتے ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ کبھی کبھار آپ نفلی روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ بہت زیادہ کچھ صدقہ خیرات بھی نہیں کرتے، صرف فرض زکوٰۃ ہی ادا کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ آپ ایسا کون سا عمل چھپ کے کرتے ہیں کہ آقا کریم نے اس کی وجہ سے آپ کو جنتی قرار دیا ہے؟ تو سیدنا معاذ بن جبل نے کہا اے میرے بھتیجے، اللہ کی قسم میرے اندر تو کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی خوبی، کوئی ایسی خصلت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں جنتی بن جاؤں، الا یہ کہ ایک بات میرے اندر ہے کہ میں کسی مومن کی عداوت، کینہ اور بغض اپنے دل میں نہیں رکھتا، میرا دل صاف ہوتا ہے لوگوں کے حوالے سے۔ تو یہ فضیلت ہے اس کی کہ جو بندہ اپنے دل کو مومنوں کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے صاف رکھتا ہے، کینہ نہیں رکھتا، بغض نہیں رکھتا، تو حدیث کے اندر ہے کہ اس نصف شعبان المعظم کی رات میں، شب برات میں اللہ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے، بغض اور عداوت ہوتی ہے، اور جس کے دل کے اندر دشمنی کے جذبات ہوتے ہیں، پھر اللہ فرماتے ہیں اسے چھوڑ دو حتیٰ کہ